نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، آپ اس کا حل جو ہے آپ کے لیے قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں، قرآن پاک کی آیات میں حل موجود ہے، ان میں تلاش کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو علماء حضرات کے پاس جایا کریں، علماء کی قدر کریں، ان کا احترام کیا کریں، اور ان کے پاس جا کے بتائیں حضرت میری یہ پریشانی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا مجھے حل بتائیں۔ پھر وہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے، اور پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے، دعا پڑھنے کے لیے دیں گے، یا قرآن کی کوئی سورت پڑھنے کے لیے دیں گے، یا کوئی آیات پڑھنے کے لیے دیں گے۔ تو سورہ الانبیاء کی آیات کی فضیلت 1 سے لے کر 4 تک، اقترب سے لے کر العلیم تک، آیت نمبر 1 سے 4 تک سورہ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے غفلت کا پردہ اٹھا دیں گے۔ بل سے لے کر یرقدون تک، آیت نمبر 5 سے 12 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیت کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عذاب سے بچائیں گے۔ لا سے لے کر فاعلین تک، آیت نمبر 13 سے 17 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چین والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ بلا سے لے کر یصفون تک، آیت نمبر 18 سے 22 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیت کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیں گے۔ لا سے لے کر الظالمین تک، آیت نمبر 23 سے 29 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیت کو بعد نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ اولم سے لے کر الخالدون تک، آیت نمبر 30 سے 34 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیت کو بعد نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامل ایمان والا بنا دیں گے۔ کل سے لے کر ینظرون تک، آیت نمبر 35 سے 40 تک سورۃ الانبیاء،
جو شخص ان آیت کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اس کو موت پر آسانی میسر ہوگی۔ وَلَقَدْ سے لے کر ظالمین تک آیت نمبر 41 سے 46 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ وَنَفَحُ سے لے کر عاکفون تک وَنَفَحُ سے لے کر عاکفون تک آیت نمبر 47 سے 52 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ قالوا سے لے کر یرجعون تک آیت نمبر 53 سے 58 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشرک ہونے سے بچائیں گے۔ قالوا سے لے کر فاعلین تک آیت نمبر 59 سے 68 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صرف اپنی عبادت کرنے والا بنائیں گے۔ قلنا سے لے کر الصالحین تک آیت نمبر 69 سے 75 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائیں گے۔ ونوحًا سے لے کر شاکرون تک آیت نمبر 76 سے 80 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار بندہ بنائیں گے۔ ولی سلیمان سے لے کر الظالمین تک آیت نمبر 81 سے 87 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ فاستجبنا سے لے کر فاستجننا سے لے کر حارجون تک آیت نمبر 88 سے 95 تک جو شخص سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا وہ عبادت میں پختہ ہو جائے گا۔ فاستجننا سے لے کر خارجون تک آیت نمبر 88 سے 95 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا وہ عبادت میں پختہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین ایک بار پھر سنیے، فاستجننا سے لے کر حارجون تک آیت نمبر 88 سے لے کر 95 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا وہ عبادت میں پختہ ہو جائے گا۔ حتیٰ سے لے کر فاعلین تک آیت نمبر 96 سے 104 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب جہنم سے بچائیں گے۔ وَلَقَدْ سے لے کر تاسفون تک آیت نمبر 109 سے 113 تک سورۃ الانبیاء، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فرما بردار بنائیں گے۔ سورۃ الحج یا ایھا الناس سے لے کر سعیر تک آیت نمبر 1 سے 4 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن امن میں رکھے گا۔ یا ایھا الناس سے لے کر قبور تک آیت نمبر 5 سے 7 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا
اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے۔ وامنہ سے لے کر العشیر تک آیت نمبر 8 سے 13 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لے گا۔ ان اللہ سے لے کر الحریق تک آیت نمبر 14 سے 22 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے عذاب سے بچائیں گے۔ ان اللہ سے لے کر کفورہ تک آیت نمبر 23 سے 38 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو متقی بنا دیں گے۔ اذنا سے لے کر المسیرہ تک آیت نمبر 39 سے لے کر 48 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم کر دیں گے۔ کل سے لے کر غفور تک آیت نمبر 49 سے لے کر 60 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ذالکہ سے لے کر نصیر تک آیت نمبر 61 سے 71 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائیں گے۔ وَإِذَا سے لے کر النصیر تک آیت نمبر 72 سے 78 تک سورۃ الحج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، قرآن سے دل لگائیں، قرآن پڑھا کریں اور اسی سے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کیا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔